إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، ملک کے حالات مسلمانوں کے لیے کیا ہیں، ان ساری چیزوں سے آپ اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں. آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. ساری خبریں دنیا کی کسی بھی علاقے کے اندر ہو، پوری دنیا کو پل بھر کے اندر معلوم ہو جاتی ہے. مسلمانوں کے پر آنے والی یہ مصیبتیں، مسائل اور پریشانیاں، یہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک بڑی ذمہ داری ہماری کوتاہیوں اور لاپرواہیوں کی ہے. اللہ نے ہمیں بہت عظیم ذمہ داری کے لیے چنا ہے. اللہ نے کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، چنا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو یہ ہماری عظیم ذمہ داری ہے. یقینی بات ہے جو اپنے فریضے اور ذمہ داری کو نہ سمجھے اور اسے نبھانے کی کوشش نہ کرے، کسی بھی معاملے کے اندر دیکھیے، اگر بیٹا اپنے باپ کی ذمہ داری کو صحیح طور پر نہ نبھائے، یا باپ اپنے بیٹے کے تئیں، اپنے اولاد کے تئیں ذمہ داری کو نہ نبھائے، ہر کوئی کہے گا کہ اس کی لاپرواہی کوتاہی ہے. تو یہاں تو اللہ نے ہمیں عالمی پیمانے کے پر پوری دنیا کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر رکھی کہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے لیے یا صرف اپنی زندگی جینے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کی قیادت، پوری دنیا کو دین سکھانے کے لیے مبعوث کیا ہے. یہ چھوٹی ذمہ داری ہمارے کاندھوں کے پر نہیں رکھی گئی ہے. اب یہ حالات جو بنے ہیں، ملک کے حالات، کہیں گولیوں سے شوٹ کر دیا جا رہا ہے، کہیں پر موب لنچنگ کے ذریعے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں فسادات کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے. ہمیں دشمن کی سازشوں کے بارے میں پتا ہے، وہ ان کا اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی گندگی کو، نجاست کو گندگی سے نہیں صاف کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی صفائی بہترین اور اچھے پانی کے ذریعے ہوتی ہے. ہمارے اپنے جسموں کے پر اگر گندگی لگ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گٹر کا یا نالی کا پانی نکال کر اس کے دھوئیں، نہیں، وہ تو اور گندگی بڑھا دے گا. اسے صاف پانی سے، صابن سے صاف کیا جاتا ہے. تو یہ جو زہر لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر بھرا جا رہا ہے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، سیاسی
طور طریقے کے پر، عالمی منظرنامے کے پر مسلمانوں کے تعلق سے کتنا زہر بھرا جا رہا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے اس حدیث کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ستأتی علی الناس سنون خداع، ان قریب لوگوں کے پر دھوکہ دینے والے، یعنی کثرت سے دھوکہ دیا جائے گا۔ یہ دھوکہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، کہ جو جھوٹا ہوگا اسے سچا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو سچا ہوگا اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ دھوکہ دینے والے، یعنی سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، کہ جو امانت دار ہوگا اسے خائن ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو خائن ہوگا اسے امانت دار ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ حالات ہوں گے، امانت دار کو خائن، خائن کو امانت دار، پورے حالات کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر نکل جاتے ہیں، اور اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَظْهَرُ فِيكُمُ الرُّوَيْبَضَ، تم لوگوں کے درمیان رویبضہ کا ظہور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام نے پوچھا کہ اللہ کا رسول یہ رویبضہ کیا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السفیہ یتکلم فی امر العام، کہ بیوقوف جسے سمجھ بوجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ عمومی معاملات کے اندر باتیں کریں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے پر ہر کس و ناکس، دین کے معاملے میں دیکھیے علم نہیں ہے لیکن فتوی بازی کرتے نظر آئیں گے، دین کا علم نہیں ہے لیکن دین کے داعی اور مبلغ بننے کی کوشش کریں گے۔ یہ دین کے معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد عام معاملات کے اندر آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو شعور نہیں ہے، مسلمانوں کے حالات کا علم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں فیصلہ کرتے، رائے دیتے نظر آئیں گے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو ذی شعور ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ بوجھ عطا کی ہے، وہ اس طرح کے معاملات کے پر فیصلہ کریں گے۔ ہر کس و ناکس کو عمومی حالات میں مسلمانوں کے تعلق سے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن آج سوشل میڈیا کے دور میں ہر کوئی اپنے رائے اور مشورے سے امت کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیمی معاملے کے اندر آگے ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے سیاسی معاملات کے اندر، کوئی کہتا ہے تجارت کے اندر، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے رائے دے رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی بنیاد ان کے ایمان، ان کے عقیدے پر ہے۔ جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی سورہ آل عمران کی، جنگ احد کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا حالات تھے مسلمانوں کے؟ مسلمانوں کے حالات یہ ہو چکے تھے کہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہیں۔ مسلمانوں کے حالات بڑے دگرگوں تھے۔ ایسی حالت میں قرآن مجید ان لوگوں کو کہہ رہا ہے فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ کمزور پڑنے اور غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ تو جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور سمجھو، اور نہ مینٹلی، ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور ہونے دو۔ انسان دو اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، ایک اس کا جسم نحیف اور کمزور ہو جائے، اور دوسرا اس کی سوچ کمزور پڑ جائے، اس کی قوت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مان پڑ جائے۔ کہا کہ نہیں، کوئی چیز تمہاری مان نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ تم اللہ کی ذات کے پر ایمان رکھتے ہو۔ تمہارا حامی، تمہارا مددگار، تمہارا ناصر اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ سے اپنے ایمانی رشتے کو مضبوط کیجئے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حقیقت میں تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ نے سربلندی کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی جب تک ہمارے عقیدے صحیح نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے معاملات زندگی صحیح نہیں ہوں گے، جب تک کہ، اس لیے کہ ایمان کی شاخیں ہیں سب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کتنی شاخیں بیان کی؟ الایمان بضع وسبعون او بضع وستون، دو الگ الگ روایتیں کہ ایمان کی 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل، سب سے اعلی مقام کے پر سب سے بہترین
لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، کلمہ توحید ہے، یہ ایمان کی سب سے بلند ترین شاخ ہے، یعنی سب سے بہتر افضل لا الہ الا اللہ ہے۔ اب لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اسی کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، اسی کو کلمہ طیبہ پاکیزہ سب سے بہترین کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس کلمے کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ایمان کی سب سے بلند ترین شاخ ہے۔ جب تک ہم اس شاخ کو نہیں سمجھیں گے اور اسے مضبوط نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی، طاقتور مومن یعنی جس کا ایمان اللہ کے پر مضبوط ہو، وہ اپنے ایمان کے معاملے میں انتہائی طاقتور ہو، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان کبھی نہ ڈگمگائے۔ یہ سوشل میڈیا کے پر اس طرح کی کلپس اور اس طرح کی خبروں کو وائرل کر کے حقیقت میں مسلمانوں کے مورال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا ہمارے سامنے 70 اصحاب کرام کی شہادت کی خبر نہیں، جنگ احد میں جنہیں شہید کیا گیا؟ کیا ہمارے سامنے بیر معونہ کا واقعہ نہیں، جہاں دھوکے سے لے جا کر اصحاب کرام کو شہید کیا گیا؟ معونہ کے مقام کے پر، معونہ ایک کنویں کا نام ہے، اس طرح کے بہت سارے معاملات پیش آتے رہے۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن اس طرح کی ویڈیوز اور کلپسوں کو پھیلانے کا ایک مقصود ہوتا ہے مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنا اور ان کو ذہنی اعتبار سے خلفشار میں، خلجان کے اندر ملوث کرنا۔ لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے سامنے اصحاب کرام کی قربانیاں ہیں، کہیں 70 کہیں سینکڑوں کی تعداد میں ان کو شہید کیا گیا۔ جنگ یمامہ ہمارے سامنے ہے، ہر کسی کو پتا ہے دنیا میں آئے ہیں تو جانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی موت سے مبرہ ہے، موت سے پاک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی موت سے پاک نہیں ہے۔ ہر کسی کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اس طرح کے زہر کو بھر کر بہت سارے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کو ہی مارو، اور پھر اس طرح کی کلپسوں کو چلانے کے بعد مسلمانوں کو ہی بدنام کرو، ذہنی اعتبار سے انہیں پریشان کرو، اور جب مسلمان جذبات میں آ کر اس کے خلاف کوئی ری ایکشن دے تو پھر ان چیزوں کو لوگوں کے درمیان ہائی لائٹ کرو کہ دیکھو مسلمان کتنے نالائق ہیں، کتنے شرپسند ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کے پر قابو پانا سیکھنا ہوگا۔ دشمن بڑی عیاری کے ساتھ، مکاری کے ساتھ ہمارے خلاف سازشوں کے جال بن رہا ہے، لیکن ہمیں ایسے حالات میں چوکنا ہونا ہے۔ مومن بڑا ذہین اور فطین ہوتا ہے، حالات کے پر اس کی گہری نگاہ ہوتی ہے، لہذا اپنے معاملات کے پر کنٹرول کرنا سیکھیے۔ یہ ہمارے خلاف معاشرے کے اندر میڈیا کے ذریعے جو بھی حالات بن رہے، سوشل میڈیا کہیے، الیکٹرانک میڈیا کہیے، پرنٹ میڈیا کہیے، زہر کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے جنگ احد کے تناظر میں کہا، جبکہ 70 اصحاب کرام شہید ہو چکے تھے، کہا کہ تمہیں جسمانی اعتبار سے کمزور ہونے کی ضرورت نہیں، نہ تو فکری اعتبار سے، سوچنے اور سمجھنے کے اعتبار سے اپنی سوچ کو کمزور مت پڑنے دو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تمہارے علاوہ کوئی سربلندی نہیں حاصل کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو، یعنی ہماری سربلندی ایمان کے ساتھ جو دی گئی، اور ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے افضل اور بہتر کلمہ توحید ہے، کلمہ طیبہ ہے، ہمیں اسے مضبوط کرنا ہے۔ یہ اللہ اور بندوں کے درمیان سب سے مضبوط رابطہ ہے۔ جب تک یہ رابطہ مضبوط رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اور اگر بغیر ایمان کے اللہ کی جناب میں چلے گئے تو ہماری دنیا تو سنوری نہیں ہے، آخرت بھی سنورنے والی نہیں ہے۔ لہذا اپنی دنیا کے ساتھ آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی راستہ ہے، عقیدے کو مضبوط کیجئے، توحید کو سمجھیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید نے ایمان کے ساتھ ہماری سربلندی کو، اصحاب کرام دنیا میں کتنے تھے؟ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن اتنی سی تعداد کو اللہ نے پوری دنیا کے پر غالب کر دیا۔ کس بنیاد کے پر؟ عقیدہ توحید کی بنیاد پر۔ اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کیا اپنی عبادت کے لیے، کہ تمام انسان صرف اللہ ہی کی عبادت کرے۔
آج اس طرح کے جو حالات مسلمانوں کے خلاف کریٹ کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے درمیان اسے عام کرنے کی نشر کر کے مسلمانوں کے درمیان خلفشار پیدا کرنے، ری ایکشن دینے اور ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتے رہتا ہوں، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ طائف کے سردار تھے، ان کے اندر بھی مسلمانوں کے تعلق سے بہت زہر بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے اور ازواج مطہرات تک کو انہوں نے نہیں بخشا۔ اپنے اشعار کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کرام، ازواج مطہرات کو ٹارگیٹ کر رہے تھے۔ ایسے میں جب پانی سر سے اوپر ہونے لگا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اتنا زہر اگل رہے ہیں تو لاؤ ان کا معاملہ تمام کر دو، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھیے کہ ایک انسان جو کہ نفسیاتی اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے جس کے اندر، اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، صرف زہر کو باہر نکال دیا، انہیں مدینہ بلایا، کچھ اصحاب کرام انہیں پکڑ کر لے کر آئے، گرفتار کر کے لے کر آئے، اور لانے کے بعد مسجد نبی کے اندر انہیں باندھ دیا گیا قیدی بنا کر۔ 3 دن تک مسجد نبی کے اندر انہیں قیدی بنا کر رکھا گیا، یعنی مسجد کو ہی جیل خانے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ خیریت ہے؟ وہ ایک ہی جواب دیتے، ان تقتل زاد من، اگر تم مجھے مار دینا چاہتے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مجھے مار دینے کے بعد لوگ میرے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے، بہت ساری تلواریں تمہارے خلاف اٹھے گی، یعنی کھلی بھی دھمکی تھی کہ مجھے مارنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ مجھے مار دو گے تو اس کے بعد میرے تعلق سے آواز اٹھانے والے کوئی نہیں ہوں گے، نہیں، ایک بڑی جماعت تمہارے خلاف کھڑی ہوگی۔ ہاں، اگر آپ احسان کرتے ہیں، وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ مجھ پر احسان کرتے ہیں، یعنی بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کوئی گزند کے پہنچائے، تکلیف کے پہنچائے مجھے آزاد کر دیتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہوں کہ تمہارے احسان کا بدلہ نہ چکاؤں، میں تمہارے احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ لیکن اگر آپ مجھے یہاں پر پکڑ کر اس لیے لائے ہیں تاکہ کچھ مال آپ کو مل جائے، وَإِن تُرِيدُ الْمَالِ، اگر آپ مال چاہتے ہیں، یعنی تمہیں پیسہ چاہیے میرے یہاں گرفتار کرنے کے بدلے میں، فَاسْأَلْ تُعْطَى، مانگو کتنا ڈیمانڈ ہے تمہارا، کیا مانگ ہے تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، اتنا پیسہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے، مسکراتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، کچھ بھی نہیں کہا، نہ تو اسلام کے بارے میں کوئی تبلیغ کی، نہ تو دین کے عقیدے اور اسلام کے محاسن، ان کی خوبیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، کچھ نہیں، انہیں آزاد کر دیا۔ اب ایک آدمی آزاد ہونے کے بعد جسے پتا ہے کہ میں جن کے خلاف زہر اگلا کرتا تھا، جن کے خلاف بیان بازی کیا کرتا تھا، میں ان کے چنگل میں ہوں، جب اسے آزاد کیا جائے گا تو کیا کرے گا؟ فوری طور کے پر بھاگ جائے گا۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے نہیں، سیدھے گئے، غسل کیا، واپس چلے آئے، اور واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آج سے پہلے میری نگاہ میں سب سے برا ناپسندیدہ چہرہ اگر کوئی تھا تو آپ کا تھا، لیکن آج کے بعد میری نگاہ میں سب سے حسین اور محبوب ترین چہرہ اگر کوئی ہے تو آپ کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن و دماغ کے پر جو تعصب کی چادر تھی، پردہ پڑا ہوا تھا، اس پردے کو ہٹا دیا۔ تو ہمیں بھی وہی کام کرنا ہے، غیر مسلموں کی طرف سے، خاص طور سے ایک مخصوص طبقہ جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں اس چادر کو، اس پردے کو ہٹانا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ آپ اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے ماحول اور معاشرے سے دور کیجئے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہی تھا کہ انہوں کے ذہن و دماغ کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر بھرا گیا تھا۔ انہوں نے کبھی اسلام کی اسٹڈی نہیں کی،
انہوں نے کبھی مسلمانوں کے ماحول اور معاشرے کو نہیں دیکھا. جو انہیں بتایا گیا تھا وہی تھا، جیسا کہ آج کا میڈیا کر رہا ہے. مسلمانوں کے خلاف دن رات زہر اگلتا ہے، نفرت پھیلانے کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے، اور یہاں کی سیاست اسی کے پر ٹکی ہوئی ہے، ہندو مسلم کرو، یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کو ٹکراؤ اور اس کے بعد حکومت کرو. وہی انگریزوں والی پالیسی، لڑاؤ اور حکومت کرنے والی. حیرت کی بات یہ ہے، کیا ان لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے حکومت ہندوؤں کی اور سارے میجارٹی کے اندر رہنے والے وہ، اس کے بعد یہ خطرے میں، مسلمان اتنی کم تعداد میں ہونے کے بعد خطرے میں نہیں، اور یہ خطرے میں، یہ زہر ان لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بھرم قائم کیا جاتا ہے، دیکھو تم خطرے میں ہو، اور اسی کو سیاست کے طور کے پر استعمال کیا جاتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرنا. جو زہر اور مسلمانوں کے تعلق سے نفرت ہے، آپ اسے محبت کے ذریعے بہترین طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کیجئے. نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید بہت پیاری بات کہتا ہے کہ تمہارے اور کسی کے درمیان اگر دشمنی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن، بہترین طریقے سے ڈیفینس کیجئے، دفاع کیجئے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ تو وہ آدمی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. جیسا کہ اصحاب کرام ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت امیر معاویہ ہے، حضرت سفیان رضی اللہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پہلے اسلام کے کٹر دشمن تھے، لیکن ان کے ذہن و دماغ کے اندر سے جب اسلام کے تعلق سے جو نفرت زہر بھرا گیا تھا نکال دیا گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہی اسلام کے محافظ بن گئے. اللہ نے انہی کو اسلام کا محافظ بنا دیا. حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار بنا دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی اسٹیٹ کے پر بلا شرکت غیرے خلیفہ بن کر رہے. یہ ساری چیزیں کبھی ذہن و دماغ کے پر کام کرنے سے، اور یہی چیز سمجھنے کی ہے. اگر ہم نے ان چیزوں کے پر توجہ نہیں دی حالات اور بگڑیں گے. ہمیں کنونسنگ کرنا ہے، سمجھانے کی کوشش کرنا ہے، زبان سے اپنے کردار کے ذریعے اپنے ماحول اور معاشرے کو ایسا بنائیے کہ وہ داعیہ نہ ہو. یعنی اگر ایک غیر مسلم ہمارے تجارت، کاروبار، ہمارے رہن سہن، ان ساری چیزوں کو دیکھے تو اسے اسلام کی خوبیاں نظر آئے. تو قرآن صاف کہہ رہا ہے برائیاں اور اچھائیاں کبھی برابر نہیں ہو سکتی. دفاع بہترین طریقے سے کرنا ہے. آج جتنا ماحول اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، لوگ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے، بڑے پیمانے کے پر دیکھیے قرآن مجید کو جلانا ہے، اس طرح کی حرکتیں ٹھیک ہے، ایک مسلمان کے لیے حقیقی طور کے پر بڑی تکلیف دہ ہے. اور ہر مسلمان جس کے دل کے اندر ایمان کی رمق ہے وہ قرآن مجید کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اس کے سینے کے اندر درد ہوگا ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد. لیکن ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. یہ نہیں کہ نفرت کے ماحول کو مزید تناؤ کے اندر تبدیل کرنا ہے، نہیں، بلکہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے بہتر طریقے سے اس کا دفاع کرنا ہے تاکہ ہمارا کٹر دشمن ہمارا شدید ترین اور جگری دوست بن جائے. قرآن ہمیں وہ اصول اور ضابطے بیان کر رہا ہے کہ نفرت کو کس طرح دشمنیوں کو کس طرح دوستی میں اور نفرت کو محبت کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کنونسنگ کیا کرتے تھے، کس طرح لوگوں کے ساتھ اخلاق اور محبت کے ساتھ پیش آتے، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. تو اسلام کی ترویج، نشر و اشاعت محبت کے ساتھ ہوئی ہے. اسلام کا مطلب ہی پیس ہے، امن ہے. ہمیں اپنے اعتبار سے تیار رہنا ہے. یہاں ہمیں ہندوستانی قانون کے اعتبار سے بھی اپنے جان، مال، عزت و ناموس کے دفاع کا حق ہے. اگر کوئی ہماری عزت کے پر حملہ کرے آپ ہتک عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. کوئی آپ کے مال کو ناجائز طریقے سے چھیننے کی کوشش کرے، دھوکہ دے کر حاصل کرنے کی کوشش کرے، آپ عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اپنے جائز حق کو وصول کر سکتے ہیں. یہ قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. وہ اپنی جگہ کے پر ہے، اپنے دفاع کے اعتبار سے ہر کسی کو تیار رہنا. تو یہ اصول اور
قانون اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح ہمیں نفرت کے اس ماحول کے اندر اسلام کے تعلق سے جو بدگمانیاں، غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے، اس کا جواب کتنے بہتر طریقے سے دے سکے، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ نفسیاتی طور پر اسٹرانگ رہیے۔ قرآن صاحب کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تمہیں نہ تو کمزور پڑنے کی ضرورت ہے، نہ تو ذہنی اعتبار سے تمہیں مجبور ہونے، کمزور ہونے یا تمہاری طاقت کے اندر کمی آنا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کبھی بھی نفسیاتی اعتبار سے بھی کمزور نہ پڑنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سب سے بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس کا مطلب ہمیں اپنے ایمانی معیار کو قائم رکھنا ہے، اپنے ایمان کے معیار کو گرنے نہیں دینا ہے۔ یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جب تک ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ مضبوط رہے گا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ ایمان ہی اصل چیز ہے جس کو قرآن مجید نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اصحاب کرام اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی بنیاد پر دنیا میں چھا گئے۔ آج افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان کس طرح کی بدعقیدگیاں ہیں، بے ایمانیاں ہیں۔ عبادت کے بعد میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ، ابھی آپ محرم گزرا دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے پر تعزیے بنائے گئے اور اس کے سامنے جا کر نہا ماتم، ساری اسلام کے خلاف باتیں، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا گیا۔ مشہور شعر جو کہ رافضیوں اور شیعوں کی طرف سے دیا گیا، نادی علی مظہر العجائب، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارو مظہر العجائب، وہ ایسی باتوں کا اظہار کرنے والے جو عجیب ہیں، یعنی وہ کرامات اور معجزوں کو ظاہر کرنے والے ہیں، ان کے اختیارات میں معجزے ہیں جو انسان کے اندر نہیں ہیں۔ تجید وعون لک فی النوائب، تم اپنے مصیبت اور مشکلات میں انہیں اپنی مدد کرنے والا پاؤ گے۔ تو اپنے عقیدے، اپنے ایمان کو صحیح کیجئے گا۔ کہیں قبروں کے پر جا کر دیکھیے، مسلمان اپنے جبین نیاز کو خم کر رہا ہے، مسجدوں سے زیادہ مزارات کو، غیر اللہ کے در کو آباد کیا جا رہا ہے، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کی جا رہی ہے۔ تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہی سلامت نہیں، ہم صحیح مسلمان ہی نہیں، تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اور اس کے بعد اپنے معاملات زندگی، اپنی تجارت، اپنے کاروبار کو صحیح کیجئے، تاکہ غیر مسلم جب ایک مسلمان کے معاملات، اس کے ماحول اور ان ساری چیزوں کو دیکھے تو وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بدظن نہ ہو۔ اگر ہم اپنی تجارت، اپنے معاملات، اپنے اخلاق کے ذریعے ایک غیر مسلم کو اسلام اور مسلمانوں سے بدظن کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنی تجارت سے انہیں متاثر کرنا ہے، نہ کہ بدظن کرنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے ان مشکل حالات میں مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین چیز لا کر پیش کر دی، جو ہماری زندگی کی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کی فضا کو امن کے اندر تبدیل کر دے۔ نفرت کا جو ماحول اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام قسموں کی سازشوں سے محفوظ رکھے، نفرت کو محبت میں تبدیل کر دے اور دشمنیوں کو دوستی کے اندر تبدیل کر دے۔ ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پھیلانے والا، لوگوں کو بدگمان کرنے والا نہیں، بلکہ اس کی طرف راغب کرنے والا، اس کی طرف دعوت دینے والا بنائے۔ ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے۔ یہ حالات خود ہمارے اپنے گناہ، ہماری غلطیوں کا خمیازہ ہیں۔ پروردگار ہمیں اپنا محاسبہ کر کے وہ غلطیاں، وہ خامیاں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، ان تمام خامیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو اللہ کی رضا، اس کی رحمت اور اس کی رحمت، برکت اور نصرت کے نزول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمیں ان تمام اعمال سے محفوظ رکھے جس کی بنیاد کے پر اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ پروردگار تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تیرے علاوہ ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اے پروردگار، تو اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اور خاص طور سے اور عام طور سے دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔
تو ہی حفیظ ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی محافظ نہیں۔ پروردگار یقیناً ہم خطا کار اور گنہگار ہیں، لیکن تو غفار ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں ایسے پاک و صاف کر دے جس کی بنیاد کے پر تیری رحمت اور تیری نصرت نازل ہو، جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک غفور رحیم۔